لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سال ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ترتیب سے جمعوں میں بیان ہوتا ہے. آج انشاءاللہ رمضان اور روزے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پہلے آیت کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتایا کہ روزہ، جس کو ہم فارسی میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں صوم، صاد واو میم، صوم، یہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں، شروع سے چلی آ رہی ہے، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کو اس سے کچھ، کسی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالی ان چیزوں سے پاک۔ یہ روزہ خود ہمارے لیے بھلائی اور تقوی کا سبب ہے، اس سے ہم نیکی، پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں۔ عربی کا لفظ صوم، اس کے معنی ہے رک جانا، ایک معنی ہے چپ رہنا، ایک معنی ہے صبر۔ روزے میں جو آپ کی حالت، کہیں آپ کھانے پینے سے رک رہے ہیں، غلط بولنے سے چپ ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوا، یہ سارے معنی اس پر پورے ہو جاتے ہیں۔ ضبط نفس، نفس کو قابو کرنا، ثابت قدم رہنا، استقلال، الامساک عن الشیء والترک لہ، یہ روزے کی تعریف ہے۔ ہم لوگ اگر اس کو سمجھ لیں، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، رحمت بھی ہے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ میں یہاں اگر پورے فلسفے میں جاؤں بڑا وقت لگے گا، لیکن کچھ باتیں مجھے ہر سال دہرانی پڑتی ہیں، ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ نفس پر شاید کسی کو بھاری لگے، کیا صبح سے لے کے شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، کبھی سردیوں میں آتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، کبھی 16 گھنٹے کا روزہ، کبھی 12 گھنٹے کا روزہ، پانی تو پی لینے دیں، کچھ تو کر لینے دیں، لوگوں کو نفس پہ بھاری لگتا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، 3 روزے ہر مہینے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم پر روزے عاشورہ، دوسرے روزے۔ نبوت کے 15ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے بعد 15واں سال تھا، پہلے کلمہ، پھر اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، 2 ہجری، روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ انسان سے کہا گیا، سنو، جب تک تم جسم نہیں بنے تھے، روحوں کی دنیا میں تھے، تمہاری روح کھانے پینے سے اونچی، پاک تھی، اس لیے کوئی گناہ کا تصور نہیں تھا۔ چونکہ روح تھی، صرف جسم نہیں تھا، وہاں کھانے پینے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، روح کھاتی پیتی نہیں، لہذا گناہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اجزائے جسم دنیا میں بنے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے، اجزائے جسم بنے ہوئے، دونوں مل گئے، اب جسم اور روح دونوں کا ملاپ ہو گیا، تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہو گئے، ضرورت پڑ گئی، کیونکہ روح اندر ہے، اب اس جسم کو غذا کی طلب ہے، تو اس غذا کی وجہ سے ہمارا جو جسم کا نظام، روح اس کے ساتھ ہے، تو اب اس جسم کو جب ہم نے غذا دی تو ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہونے لگے۔ سوچیں، جب تک غذا نہیں ہے، گناہ کھا رہے ہیں تو گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فلسفہ اگر سمجھ آ گئے تو ساری بات اسی میں ہے۔ ضرورت پڑی کہ
کہ کچھ دن اس جسم کو، اس نفس کو اس کی پسندیدہ غذاؤں سے باز رکھا جائے، دور رکھا جائے، تاکہ اس کو اپنی اصلی اور پہلی حالت یاد آئے۔ انسان اپنی اصلی اور پہلی حالت کو یاد کرے۔ نفس اور روح جسم کے اندر ہے، ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری بنے گی۔ اگر روح کو قوت دے دیں گے جسم کمزور پڑے گا، جسم کو قوت دیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اور پھر نفس روح بھی ہے، نفس ذات بھی ہے، نفس وہ حادثہ جس سے ہم گناہ کے یا خواہشات کے اس میں ابھار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کس کو کمزور کرنا ہے، روح کو یا نفس کو؟ اونچی گئی ہے نفس کو۔ تو یہ روزہ رکھ کر آپ اپنی روح کو مضبوط کر لیتے ہیں، نفس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی روح قوت والی ہو جاتی ہے تو آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ تو اس کو مضبوط کریں گے تو کس کے قریب ہو جائیں گے؟ اللہ کے قریب ہو جائے۔ پھر یہ نفس آپ کے اندر سر نہیں اٹھا سکے گا، منمانی نہیں کرا سکے۔ تو اسی لیے روزہ وہ نیکی ہے جس کی جزا نہیں بتائی۔ کسی نیکی کی ایک کرو گے 2، کسی کی ایک کے بدلے 10، کسی کی ایک کے بدلے 700، کسی کی ایک کے بدلے 1400 گنا۔ مگر روزے کے لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا جتنی چاہے۔ کوئی اس کی حد کوئی ہم بتا سکتے نہیں۔ سب عبادات، جتنی عبادتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں چھوڑنا ہے۔ روزے میں چھوڑنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت میں اگر آپ نے کسی کا دنیا میں قرض نہیں دیا ہوگا، وہ آئے گا آپ کے پاس، میرا قرض دو، تم نے دنیا میں نہیں لوٹایا تھا۔ دوسرے حق والے آ جائیں گے، میرا حق ادا نہیں کیا تھا، دو یہاں پہ۔ وہ آپ کی نماز چھین سکتے ہیں، زکوٰۃ چھین سکتے ہیں، حج چھین سکتے ہیں، آپ نے جو اور نیکیاں کی ہوں چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ روزہ، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ روزہ اللہ نے فرما دیا ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، سب عبادتوں کا صلہ جانا ہے کہ یہ جنت کیا ہے؟ روزے کا صلہ کیا ہے؟ سب عبادتوں کا صلہ انعام جنت، روزے کا صلہ جنت کا مالک، جنت والا اللہ تعالی۔ اور جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، یہ روزہ وہ نیکی ہے کہ اس میں آپ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت۔ ادھر آپ نے نیت کر لی روزہ افطار کرنے تک، اگر آپ خود کو غلطی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہر وقت کس حالت میں ہیں؟ عبادت کی حالت۔ وضو کر لیں آپ، غسل کر لیں، گندگی دور کر لیں تو آپ مسجد میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ گندے ہیں تو لوگ کہیں گے ارے گندا لباس پہنا ہوا مسجد جا رہے ہو، ناپاک ہو مسجد جا رہے ہو۔ تو آپ وضو کر لیں، غسل کر لیں، گندگی میل دور کر لیں تو مسجد میں آنے کے قابل۔ یہ روزہ رکھ کے آپ کس کی بارگاہ کے قابل ہو جاتے ہیں؟ وضو کیا، غسل کیا، مسجد میں آنے کے لائق ہو گئے، روزہ رکھ لیا تو یار کے دربار میں جانے کے لائق ہو گئے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق. اس سے پتہ چلا خود کو کسی لائق بنانا ہے. ہم نے خود کو کسی لائق، بس یہی دنیا میں ہماری آمد کا مقصد ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں خود کو کسی لائق بنا لیں تاکہ ہمارا یہاں رہنا مفید اور کامیاب ہو جائے. جنہوں نے یہاں پر وقت ضائع کیا ہے ان کو کچھ حاصل نہیں. یہ نفس بری چیز نہیں ہے، نفس اونچی گئی ہے، بری چیز نہیں ہے. اس کو مارنا نہیں ہے، کمزور کرنا ہے، ہلاک نہیں کرنا، اس کو سنوارنا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم نفس کی، اور جس نے اس کو سنوارا. تو جو نفس کو سنوار لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ نفس سے ہر وقت آپ کی جنگ ہے. اس کو سنوارو، اس سے غافل ہو گئے ابھی آپ نفس پر حاوی ہو رہے. اگر آپ نے اس کو نہیں سنوارا یہ آپ پر حاوی ہو جائے گا. ابھی آپ اس کو جو کہیں گے یہ وہ چاہے گا، ورنہ پھر یہ جو چاہے گا آپ وہ کریں گے. تو نفس پر آپ حاوی ہو جاؤ، اس کو حاوی نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک مہینہ رکھا. مہینہ کیوں رکھا؟ علماء فرماتے ہیں زمانے 3 ہیں. زمانے 3، ہفتہ، مہینہ، سال. اگر ہفتہ ہوتا تو تھوڑا ہوتا، سال ہوتا بہت زیادہ ہوتا. درمیانہ مہینہ رکھا کہ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اللہ تعالی کی عطا ہے، شکر کرو کہ یہ رمضان ملا ہے. میں سچی بات کروں، ہم اس کے لائق، سچی بات ہے. یہ نبی کی نسبت کا فیضان ہے، ان کی برکت کہ ہمیں یہ رمضان مل گیا ہے، ہم اس کے لائق. تو کوشش کر لیں، اس میں کوشش کر لیں کہ ہم کسی طرح تھوڑے سے نیک ہو جائیں تاکہ ہمارا سفر آسان ہو جائے. پورے نیک تو ہم ہو نہیں سکتے، تھوڑے سے ہی ہو جائے، کوشش تو کریں. دنیا کے درخت بہت بڑے بڑے ہیں، یہاں سے شروع ہو کو 20 فٹ کا، کو 40 فٹ کا، کو 50 فٹ کا، بڑے بڑے درخت ہیں. پھل چھوٹے چھوٹے پھل. آم کا درخت، آج کل آم کا سیزن ہے، آم کا درخت کتنا بڑا ہے، پھل کتنا ہے، چھوٹا سا. مگر دین میں کام چھوٹے ہیں، ثواب بڑے بڑے ہیں. کام ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام بڑے بڑے ہیں. یہ رب کی عطا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے اور کیا کیا آسانیاں کی گئیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. جس مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے گئے وہ مہینہ بھی شان والا، عمل بھی اچھا تو اس کا وقت بھی اچھا. کہ روزے رکھ رہے ہو تو روزے کس مہینے میں؟ اس مہینے میں جو مہینہ بھی اچھا ہے. یہ رمضان یا رمضان سے مشتق، اس کے معنی مختلف. موسم خریف کی بارش بھی کہتے ہیں. جلنے اور جلانے کے معنی بھی آتے ہیں. ایک معنی یہ ہوگا جس طرح اس سے بارش سے زمین دھل جاتی ہے اور اگلی فصل جو ربی کی ہوتی ہے وہ خوب آتی ہے، تو اس سے معنی یہ ہوگا کہ آپ کے ظاہر و باطن کی صفائی ہو جائے، دل اور نفس پر جتنے گرد و غبار ہیں دور ہو جائیں تاکہ اعمال کی کھیتی بہت اچھی آئے. ایک معنی یہ ہوں گے. دوسرے معنی رمضان جلانے سے، گرم کرنے اور جلانے سے، اس سے معنی یہ ہوں گے
کہ یہ گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور جب بھٹی میں تپایا جائے، صاف کیا جائے تو پھر چمک آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، ابھی اور چلتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے۔ یہ لوگ جو ہیں آج کل عقلی دلیلیں مانگتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس کے بعد دنیا کی کوئی اور طاقت دماغ اس کو کسی طرح غلط ثابت کر سکتا نہیں۔ کوئی اس میں اضافہ کیا کرے گا؟ میرے نبی نے جو فرما دیا اس میں کون اضافہ کرے گا؟ اس کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت رہتی نہیں۔ آئیے، یہ انسان پر بدبختی کیوں آتی ہے؟ بد کے معنی بری، بخت جو اس کی حالت بری ہو جائے۔ بخت سے مراد آپ مقدر بھی لیتے ہیں، اپنی قسمت بھی لیتے ہیں۔ قسمت کے معنی حصہ، مقدر جو کچھ آپ کے لیے لکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں انسان پر بدبختی کیوں آتی ہے، اس پہ غور کرو۔ چنانچہ بیٹھے سیانے غور کیا تو نتیجہ نکالا کہ دو باتیں ہیں، ایک ضرورت اور ایک غرض۔ اگر دونوں کو ایک جگہ کر دیں تو بات ایک ہی، پھر ضرورت ہو جائے گی۔ یہ انسان اپنی ضرورت اور اپنی غرض اسی کے لیے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ ہاتھ ہلائے گا، کسی کی طرف اشارہ کرے گا، دل کی ہر خواہش، جسم کی، پورے جسم کی ہر حرکت، کوشش اس کی ضرورت سے خالی۔ میں نے ہاتھ ہلایا، کیا مطلب آپ کو سمجھانا ہے نا، اشارہ کر کے، اشارے سے سمجھانا، اسی لیے ہلایا۔ تو کوئی بھی ہماری حرکت کسی ضرورت اور غرض سے خالی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو فلسفہ سمجھ آ جائے۔ اب نفس میں جو خواہشات ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے، ایسا بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے، یوں بھی، اس کی کوئی انتہا ہے؟ سیلاب، ایک پورا سیلاب ہے ان خواہشات کا۔ پھر بہیمی آرزو، وحشیانہ قسم کی، انسان ہے نا، جانور بن جاتا ہے یہ انسان، جو میں منفی بہت سی باتوں کا نام نہیں لوں گا، اس میں بہیمی آرزوؤں کی آندیاں، غلط فحش باتیں، گندی باتیں، ان کی طرف بھی انسان کا دھیان جاتا ہے، پھر ادھر لگ جاتا ہے۔ تو اس انسان کو قابو کیسے ملے کہ اپنی نفس کی خواہشوں کے سیلاب کے سامنے کون سا بند باندھے؟ یا یہ جو بہیمی وحشیانہ اس کے اندر چیزیں اٹھاتی ہیں ان کو کیسے قابو کرے؟ یہ اس کی ضرورت اور اس کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی ایک سوچ رہا ہے، پھر 2، پھر 4، پھر 8، پھر 16، پھر 32، پھر 64، ملٹی پلائی، ضرب دیتا ہے، یہ جمع نہیں ہو رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خلاصہ نکالو یار، یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کسی انسان کی کیا خواہشیں، کسی کی کیا خواہشیں، تو ان کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا ان کی 3 باتیں پھر نکال لی، خلاصہ نکال لیا۔ ایک انسان کو لازمی طور پر چاہیے کھانا، دوسرا پینا، تیسرا یہ تعلق جو عورت مرد کے درمیان ہوتا ہے جس کو جنسی تعلق۔ انہوں نے یہ 3 باتیں نکالی سوچ سمجھ کے، سب نے بیٹھ کے، کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں یہ 3 ہیں۔ پہلی ضرورت آواز، دوسری کون سے گلاس میں کھانا، کون سے پیالے میں، برتن میں پینا، یہ ضرورت ہے؟ یہ ضرورت چلو میں بھی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی، کانچ کا گلاس ہو، فلانے رنگ کا گلاس ہو، اس ڈیزائن کا ہو، کیا یہ ڈیزائن، یہ رنگ ضرورت ہے؟ اصل ضرورت کھانا،
وہ آپ کو اگر آج کل پیزا بہت کھانے لگ گئے ہو، ویسے اگر آپ کو روٹی پر سالن رکھ کے دے دے تو کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ بھی تو وہی حرکت ہے نا، لیکن چونکہ نام نیا ہو گیا، فیشن میں آ گیا تو سمجھ آ گیا۔ گھر میں اس طرح کر لیتے تھے کہ اگر سالن پہ انہوں نے سالن روٹی پہ رکھ دیا تو کہتے ہیں نہیں یہ عجیب بات۔ یہ میں پوچھ رہا ہوں اگر روٹی پہ سالن رکھ دیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ برتن ضرورت نہیں جی، ٹیبل ہونا چاہیے، اس پہ ایسا ڈیزائن، یہ کوئی ضرورت نہیں، اصل ضرورت کھانا۔ اور تیسرا بھی آپ نے سن لیا، اس کو بار بار نہیں دہراؤں گا۔ اب یہ تمام جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں ان سب کو ہٹا کر یہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اب اس میں آپ دنیا جہان کی چیزیں لگائیں گے، آپ اب دیکھیں گے اصل آپ کی یہی 3 نکلیں گی، اس سے زیادہ نہیں نکلیں۔ یہ حرص و ہوا کے مظہر، یہ آپ کی لالچ، یہ آپ کی سوچ، یہ سارے پروگرام جتنے ان کی یہ 3 باتیں آ گئیں۔ حقیقی ضرورتیں، حقیقی، اب میں اور زیادہ سمیٹ رہا ہوں، تمام فرنیچر نکال دیں، بستر نکال دیں، کپڑے، یہ ڈیزائن، یہ بہت کچھ، آخری لفظ کھانا پینا۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے سہولت، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اونچی بیٹھنا ضرورت ہے، زمین موجود ہے، بیٹھ جاؤ، کرسی چاہیے، صوفہ چاہیے، وہ کپڑے والا ہو، ریگزین والا ہو، یہ ساری ضرورتیں ہیں نہیں، اصل ضرورت بیٹھنا، باقی جتنی ہیں وہ سہولتیں ہیں۔ تو سہولت کو ضرورت مت بناؤ، یہ میرا جملہ یاد کر لیں، سہولت کو، اگر نہیں سمجھ آئی ہے ایک مرتبہ اور کہیں، یہ خود بھی یاد کر لو، بچوں کو بھی یاد کرا دو، اگر یہ یاد ہو گیا ساری زندگی راستہ سیدھا رہے گا۔ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی لینا ہے، ہم سہولتوں کو ضرورت بنا رہے ہیں، ایسا ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ ضرورت جو ہے اس کو ضرورت رکھو، سہولتوں کو ضرورت نہ بناؤ۔ جب سے یہ ہم نے سہولتوں کو ضرورت بنا لی ہے، ہماری صحت چلی گئی، پیدل چلتے تھے ختم، مشینیں آ گئی ہیں، یہ جتنے ہم سہولتوں میں پڑھتے جا رہے ہیں ہماری اصل چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب چند لقمے، چند گھونٹ پر بات آ گئی، کیونکہ کھانا اور پینا بنیادی 2 ضرورتیں یہ ہیں۔ اب ہم جرائم کی فہرست بنائیں کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، کوئی چوری کیوں کرتا ہے، کوئی قتل کیوں کرتا ہے، تو جرائم کی فہرست کا بھی خلاصہ نکالا کہ ایک انسان آخر جرم کرنے پہ مجبور کیوں ہو جاتا ہے، اتنے یہ کیوں جرم کرتا ہے، پتہ چلا وہی کھانے پینے کے لیے۔ بات پھر وہیں آ گئی، سمٹا کے کہ جی اس کو افراط زیادہ کر لو، تعیش کر لو کہ میں زیادہ مزے سے جی لوں۔ میرے پاس صوفہ تو تھا مگر میں نے کہا میں اس صوفے کو اور عالی شان بنا لوں تو پیسے چاہیے، پیسے مل نہیں رہے تو چوری کی ہے، آخر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ اپنی ضرورتوں کے حوالے سے وہ کرتے جاتے ہیں۔ تو تمام مذاہب نے کوشش کی کہ وہ مادیات اور کثافتوں سے انسان کو دور رکھے، مگر ان سب کے پاس انسانی فرامین تھے، ہمارے پاس خدائی قوانین ہیں۔ انسان کی عقل میں فرق ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، رب کے فرمان میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا اور کوئی نقص نہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے ہم پر مہربانی کر دی ہے کہ ہمیں جینے کا ایک تو موقع دیا، ہمیں زندگی دی، اس کا ڈھنگ بھی سکھا دیا ہے۔ جینا چاہتے ہو، خود پہ قابو رکھنا چاہتے ہو، زندگی آسان بنانا چاہتے ہو، آؤ، قرآن بھی دے دیا اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کر دیے، تھیوری بھی دے دی، پریکٹیکل بھی دے دیا، اور دیکھتے جاؤ زندگی آسان ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ اب اور میں آگے اس کو لے جاؤں، ابھی آپ نے وہ سن لیا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ جسم ہمارا اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی